اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے مطابق جہاں ایک طرف اس کے مادی اور جسمانی حوائج کی تکمیل کا اہتمام کیا، وہیں بقائے حیات کی خاطر اسے ایسی ہدایت و رہنمائی سے بھی بہراور فرمایا جس سے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تقاضوں سے کما حق عہدہ براں ہو سکے۔ قافلہ رشد و ہدایت کا وہ نورانی اور روحانی سفر جس کی ابتدا بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے ہوئی، ایک کے بعد دیگر مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانوں سے گزرتا ہوا بھٹکی ہوئی نسل انسانی کو راہ ہدایت سے ہمکنار کرتا رہا، لیکن گمراہی و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تاریخ انسانی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب تہذیب و تمدن کا نام بھی باقی نہ رہا اور ظلم و بربریت کے شکنجوں میں جکڑی انسانیت شہنشاہیت اور جابرانہ آمیریت کے دو پارٹوں کے درمیان بری طرح پسنے لگی۔ جب تاریخ انسانی کی طویل ترین رات اپنی ہیبت کی انتہا کو پہنچ گئی تو قانون قدرت کے مطابق ظلمت شب کے دامن سے ایک ایسی صبح درخشاں طلوع ہوئی جو قیامت تک کے لیے غیر فانی اور سرمدی اجالوں کی نقیب بن گئی۔ بلاد حجاز کی مقدس فضائیں نعرہ توحید کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ وادی مکہ میں اس نادر روزگار ہستی کا ظہور ہوا جس کے لیے چشم فلک ابتدائے آفرینش سے منتظر تھی اور روح اثر جس کے نظارے کے لیے بے قرار تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات نے اس خاک دان کا مقدر بدل ڈالا۔ انسانی تہذیب و تمدن کے بے جان جسم میں وہ روح پھونک دی جس سے تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں حسن و جمال یزدی کے جملہ مظاہر اپنی تمام تر دلاویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں جلوگر ہوئے کہ تمام حسینان عالم کے سراپے ماند پڑ گئے اور شاعر کو بے اختیار کہنا پڑا، سر سے پاؤں تک جہاں بھی میں دیکھتا ہوں حسن سراپا کی تجلی دل کے دامن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صبح اولی سے اب تک 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب اس عظیم ترین ہستی کے پردہ عالم میں ظہور کا دن آتا ہے تو مسلمانان عالم میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کا یہ مقدس دن اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نوید جشن لے کر طلوع ہوتا ہے اور مسلمانوں کا سواد اعظم اس روز سعید کو بڑھ چڑھ کر مناتا ہے۔ اس روز سعید کو بڑھ چڑھ کر مناتا ہے۔ اب ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے تاکہ عمرانی تناظر میں اس کا کوئی گوشہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ نمبر 1 شرعی پہلو، نمبر 2 تاریخی پہلو، نمبر 3 ثقافتی پہلو، نمبر 4 تربیتی پہلو، نمبر 5 دعوتی و تبلیغی پہلو، نمبر 6 ذوتی وہبی پہلو، نمبر 7 روحانی و توسلی پہلو۔ نمبر 1 شرعی پہلو، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے شرعی پہلو کو ہم نے شرح و بسط کے ساتھ گزشتہ نشستوں میں اجاگر کر دیا ہے۔ یہاں اس کی مناسبت سے صرف چند حوالے جات پر اکتفا کیا جائے گا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تذکیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے، بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے تھے، اور اللہ کے دنوں سے مراد اس کی طرف سے مصائب اور نعمتوں کے اترنے کے دن ہیں۔ مفسرین کرام نے وَذِكْرَهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کی تفسیر کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے ان پر اللہ کی نعمتوں کا اترنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامور تابعی شاگرد مجاہد اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا جو اس نے ان پر نازل کی، اس نے ان کو آل فرعون سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر منہ و سلوہ اتارا۔ یہ آیت اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے دنوں کی یاد منائیں تاکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی ان دنوں کی یاد مناتی رہیں اور انہیں معلوم ہو کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہیں فرعون کی سختیوں سے نجات دی گئی، فرعون کو غرق نیل کر کے انہیں اس میں سے صحیح سلامت نکالا گیا، ان پر سخت دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی خوراک کا بھی آسمانی بندوبست کیا گیا اور وہ منہ و سلوہ سے نوازے گئے۔ اتنی کثیر نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ مرور ایام سے وہ دن جب بھی لوٹ کر آئے تو ان پر لازم ہے کہ اس دن ملنے والی نعمتیں یاد کر کے اپنے رب کا شکر بجا لائیں اور خوب عبادت کریں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خون نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خون تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں قول صحیح نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ نزول خون کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے۔ اس دن ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے جیسے لوگ عید کے دن نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ وہ نزول مائدہ کا دن بطور عید منائیں، اس کی تعظیم و تکریم کریں، اللہ کی عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ اس سے یہ امر بھی مترشح ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس دن شکر الہی کے ساتھ اظہار مسرت کرنا، عبادت بجا لانا اور اس دن کو عید کی طرح منانا طریق صالحین اور اہل اللہ کا شیوا رہا ہے۔ امام الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیائے آب و گل میں تشریف آوری کا دن خدائے بزرگ و برتر کی عظیم ترین نعمت اور رحمت کے نزول کا دن ہے، کیونکہ اسے خود اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا، شکر الہی بجا لانا اور اظہار مسرت و شادمانی کرنا انتہائی مستحسن و محمود عمل ہے، اور یہ ہمیشہ سے مقبولان الہی کا طریقہ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔